الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ دلوں کے اعمال کے تعلق سے ہم کچھ باتیں روزانہ کے دروس میں سن رہے ہیں، اور ہماری جو بات ان درسوں میں ہو رہی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کیسے کریں. اس سے قبل کچھ باتیں ہمارے ساتھ تھی. آج کی اس درس میں ہمارے ساتھ اس بات کا ذکر ہے کہ ان لوگوں کی طرف دیکھنا جو سکرات کی حالت میں ہوں، یا قبرستان کی شرعی زیارت یعنی قبروں کی شرعی زیارت اور موت کو یاد کرنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کے دل کی اصلاح میں سود مند ثابت ہوتی ہیں. انسان کا دل نیک بنتا ہے، صالح بنتا ہے. اس لیے کہ جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اپنی شہوتوں لذتوں کو چھوڑ کر اور زندگی بھر جمع کی ہوئی پونجی مال و متاع کو چھوڑ کر آخری سفر کے لیے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی حالت عجیب ہوتی ہے. اب اس کے چل چلاؤ کا وقت ہے، یا ایسا وقت ہے جہاں بڑے بڑے متکبر بھی بالکل ان کی حالت بدل جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں. تو موت کو یاد کرنا اور ایسے لوگوں کی طرف دیکھنا جن کی آخری سانسیں چل رہی ہوں، سکرات کی حالت میں ہوں، تو یہ ساری چیزیں ہیں جس سے آدمی کا دل نرم ہوتا ہے. تو سلف سے اس سلسلے میں بہت سارے آثار ثابت ہیں کہ جیسے سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہتے تھے، لو فارق ذکر الموت قلبی خشیت ان یفسد علی، یعنی پل بھر کے لیے بھی موت کی یاد میرے دل سے جدا ہو جائے تو پھر میرا دل بگڑ جائے. تو آدمی اس دنیا میں جہاں صبح و شام مادیت کی باتیں ہوتی ہیں تو آدمی موت کی یاد کو دل سے لگانا چاہیے. تو اسی طرح ایک اور چیز ہمارے ساتھ آج کی اس درس میں ہے، وہ یہ کہ آدمی ہمیشہ ان چیزوں کے اپنانے کی کوشش کرے جو اس کے دل کو نیک بناتی ہیں. جیسے گزشتہ اسباق میں مجلسوں میں ہم نے سنا کہ تلاوت قرآن مجید ہے، موت کی یاد ہے، نیک لوگوں کی صحبت ہے، علماء کی ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو آدمی کوشش کرے، جیسے ابن المنکدر رحمہ اللہ کہتے ہیں، کابت نفسی 40 سنہ حتی استقامت، کہتے ہیں کہ میں نے تقریباً 40 سال جمع رہا، کوشش میں لگا رہا کہ میں اپنے دل کی اصلاح کروں. تو دل کی اصلاح کے لیے آدمی کو دل کو نیک بنانے کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے، اور آدمی کو ہر پل اس بات کی فکر میں رہنا چاہیے کہ کیسے میں اپنے دل کو اچھا بناؤں، بھلے اس کے لیے اس کو کتنا ہی لمبا عرصہ لگے، کتنی محنت کرنی پڑے. اس لیے کہ انسان کا اصل مقصد ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ بعض سلف سے بات ثابت ہے، ابو حفص النیسابوری رحمہ اللہ کہتے ہیں، حرست قلبی 20 سنہ ثم حرسنی قلبی 20 سنہ ثم ورثت حالة صرنا فيها محروسين جميعا. کہتے ہیں کہ میں 20 سال تک اپنی دل کی حفاظت کرتا رہا اور اسے اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگائے رکھا اور اسے شہوات سے دور رکھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر 20 سال دل نے میری حفاظت کی. پھر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ پھر ہم ایک دوسرے کی حفاظت کرنے لگے، یعنی میرا دل صرف اعمال صالحہ کی طرف مجھے لے جانے لگا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے دل کی حفاظت کرے، نیک کاموں میں لگائے، اور جیسے کہتے ہیں جب انسان کا دل اچھا ہو جاتا ہے تو اس کے بول اچھے ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال اچھے ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ شیطان کسی انسان پر حملہ کرنے کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلا حملہ اس کے دل پر ہوتا ہے. تو آدمی اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی پر ثابت قدم رکھتا ہے اور اپنے دل کو مضبوط کر لیتا ہے
اس کے اندر ایمانی قوت، ایمانی صلابت پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر وہ بہت مضبوط انسان بن جاتا ہے جو شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتا۔ لیکن اگر انسان دل کو اچھا نہ بنائے، پرہیزگار نہ بنائے، صالح نہ بنائے، تو آپ دیکھتے ہیں، آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ زندگی میں بہت سارے ایسے مرحلے آتے ہیں جب کہ آدمی ڈگمگا جاتا ہے۔ جب اپنوں سے، جب مال و دولت کی بات آتی ہے یا کسی منصب کی بات آتی ہے، تو اس کے حصول کے لیے عداوتیں پیدا ہوتی ہیں اور اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اور زمین میں برتری حاصل کرنے کے لیے لوگوں سے دشمنیاں آدمی مول لیتا ہے، صرف اس لیے کہ اس نے اپنی نفس کی اصلاح صحیح طریقے سے نہیں کی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے آدمی ایک ہی سبب سے چھٹکارا پا سکتا ہے، وہ یہ کہ آدمی اپنے دل کی اصلاح کر لے۔ تو اس سلسلے میں میں نے آپ کے سامنے تقریباً 8 باتیں میں نے گزشتہ درسوں میں آپ کے سامنے رکھی تھی، کوشش کریں ان کو اپنانے کی۔ جیسے گزشتہ درسوں میں ہمارے ساتھ جو باتیں آئی تھی وہ یہ کہ دل کو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑے، اور دوسری بات ہمارے ساتھ تھی کہ دل کو اس کام میں لگائے جس کے لیے اللہ نے اسے بنایا ہے، اور دل صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے لیے ہے۔ اور تیسری چیز جو ہمارے ساتھ تھی، دل کے مطلب نیک اعمال جو ہیں، ظاہری اور باطنی اعمال جو ہیں، چاہے وہ واجبات ہوں یا مستحبات ہوں، اس میں آدمی اپنے دل کو لگائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر میں لگائے اور قرآن مجید کی تلاوت میں لگائے، تاکہ آپ کا دل پرہیزگار بن جائے، صالح بن جائے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے، علماء کے ساتھ بیٹھے جو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کریں۔ اور آخری چیز جو ہمارے ساتھ تھی، قبروں کی زیارت۔ کسی کے دفنانے کے وقت آدمی قبرستان جاتا ہے تو وہاں جا کر آدمی صحیح معنی میں اپنی موت کو یاد کرے تو اس کا دل پرہیزگار بن جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں کچھ چیزیں ہمارے ساتھ ہوں گی مفسدات القلب کے عنوان سے، کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے اور میرے دل کو بگاڑ دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔